بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت فاقے کی نوبت آ گئی، جس کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ چنانچہ وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے، ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوئی۔ یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیں کہ جس میں سے جو چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 کھجوریں لے لیں اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے مل گئیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا نبی اللہ، مجھے آپ کے سخت فاقے کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا تاکہ آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فکر و فاقہ اس کی طرف سے اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نیچان کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائشوں کے لیے ڈھال اختیار کر لے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جب یہ بھوک کی شدت سے بے-تاب ہو گئے تو کام کی تلاش میں نکلے۔ ایک باغ کی بیوہ مالکن کے پاس پہنچے اور فرمایا، میں غریب مزدور ہوں، کیا تم اپنا باغ سیراب کروانا چاہتی ہو؟ جو معاوضہ تم مجھے دو گی وہ قبول ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے باغ میں ایک پانی دینے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام رات اس باغ کو پانی دیتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے کام بند کر دیا۔ اس عورت نے آپ کو کچھ کھجوریں رات بھر کی اجرت کے سلسلے میں پیش کیں، آپ نے انہیں قبول کر لیا۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، چاہا کہ تھوڑی کھجوریں کھا کر پانی پی لیں، لیکن فوراً خیال آیا، رسول اللہ بھی اکثر بھوکے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ فاقے سے ہوں اور میں اپنی بھوک کو تسکین دوں، چونکہ ان کی نظر میں اعمال کا محور شکم نہیں بلکہ محبت رسول تھا۔ اس لیے فوراً کھجوریں کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اپنی ہر چیز کو محبوب کے راہ میں قربان کرنا ہی محبت کا مقصود زندگی ہوتا ہے، بلکہ یہ تو راہ محبت کی پہلی منزل ہے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجوروں کی پوٹلی بغل میں دبائے اس غرض مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھجوریں کھائیں گے اور اپنی بھوک کو بھی تسلی دیں گے۔ رسول اللہ ابھی حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ اللہ کا وہ شیر ننگے بدن زمین پر پڑا سو رہا ہے، خاک جسم پر لپٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے مٹی کے مالک اٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کھجوروں کا نذرانہ خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیتے وقت جو تاریخی الفاظ کہے وہ پوری امت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی موت سے نہ گئی تھی، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کی جدائی عظیم صدمہ ہے، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسو بہاتے
تاہم درو درمان اور زخم کا علاج پھر بھی نہ ہوتا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں تھیں جو آپ کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ آپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ چادر اوڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائیں، صبح ہونے پر تمام لوگوں کی امانتیں تقسیم کر دیں۔ جب تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ جائیں تو مدینہ کا سفر اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب صبح کو اٹھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکل جانے پر کفار کے غصے کو دیکھا۔ کفار نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کئی لوگ آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہو گئے۔ قریش کا بڑا قافلہ غار سور تک پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کلیجے پر پتھر رکھے اپنے حبیب کے متعلق ان سازشوں کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ ان سے ان کی بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلدی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائیں اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ سواری کا کوئی نظام نہ تھا، نہ تو وہ مدینہ روانگی کا ارادہ ظاہر کر سکتے تھے اور نہ مکہ میں ان کا کوئی مخلص مددگار بچا تھا۔ ایک طرف مدینہ کا 500 کلومیٹر دشوار گزار راستہ تھا جن میں دشوار گزار پہاڑ ہیں، ریت کے چلتے پھرتے ٹیلے تھے جن کو اڑا کر ہوا جگہ جگہ منتقل کرتی رہتی ہے، زہر آلود گرم ہوائیں، جنگلی جانور، گرمی، پیاس، نہ جانے کتنے ایسے خدشات جو زندگی کو ایک لمحہ میں ختم کر دیں۔ دوسری طرف اپنے محبوب کی پیاری زندگی ان کے خیریت سے پہنچ جانے کی فکر تھی، ان سے جدا ہونے کی تڑپ تھی جس نے بچپن سے ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہیں گزارا تھا۔ اب کئی دن سے اس پر نور چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اب وہ خوف و شوق کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ خوف کہتا ہے یثرب کی طرف اکیلا نہ چل، شوق کہتا ہے تو مسلم ہے بے باکا نہ چل۔ غرض ان کا شوق و اشتیاق خوف و احتیاط کے جذبے پر غالب آ گیا اور وہ تنے تنہا مدینہ کی طرف چل پڑے۔ بس ایک برہنہ تلوار ان کی ساتھی و مددگار تھی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچا ہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مکہ سے بے یار و مددگار اپنے عزیز وطن کو خیر بات کہنے والے نبی جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا شاندار استقبال ہو رہا تھا۔ اسلام کے متوالے خوشی سے جھوم رہے تھے، نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر نعت پڑھ رہی تھیں، ان پر چودھویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو خوشی دوبالا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رسول اللہ نے خود ان کی طرف بڑھنا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کر آپ سے لپٹ گئے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، علی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ پیر سوجے ہوئے ہیں، رنگ جھلس کر سیاہ ہو گیا ہے، کمزوری سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ہونٹوں پر خشکی کی پرتیں جمی ہوئی ہیں، تم تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ 12 دن سے لگاتار سفر کر رہا ہوں، رات کو سفر کرتا تھا اور دوپہر کو ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپا رہتا تھا، چلتے چلتے جب آپ کا خیال آتا تو بھاگنا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کاش تم چند دن تک مکہ میں اور ٹھہرتے اور اطمینان سے سواری کا انتظام کر کے آتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے سوچا مگر مجھے صبر نہ ہو سکا، میں ایک لمحہ بھر بھی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ میں قربان جاؤں تمام صحابہ کرام پر جو حضور پاک پر جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت مند سمجھتے تھے، جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ اللہ پاک کی ان تمام صحابہ کرام پر
لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔